الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص اور طاقتور وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ خاص کر اس جگہ پہ کیا جاتا ہے کہ جہاں کسی کے دل کو اپنے قابو میں رکھنا ہو، تو کیونکہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور خصوصاً کسی اور کے دل کو قابو کرنا ہو تو یہ آج کا وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر سخت دل بھی انسان ہے نا، لوگ جو کہتے ہیں کہ یار ہم وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آج کا جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر اثر نہ ہو تو پھر کہنا، لیکن اس کی جو شرائط ہیں اس کو مکمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز سخت دل انسان ہو اس کو بھی اپنے قابو میں لائے گا۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے محبت کا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو وظائف کی شرائط پوری کرنی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اگر شرائط وظائف کی پوری نہ کی جائیں تو پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جائے تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ رجت کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا وظیفہ کیا ہے کسی ایسے شخص کا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسا وظیفہ کیا ہے کہ بغیر شرائط جانے اس کا وظیفہ کر لیا ہے، یا وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا ہے، تو پھر ان معاملات میں رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رجت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے آپ جتنے بھی وظیفے کرتے جائیں گے کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو رجت کا آخری حل ایک میں نے ویڈیو بنائی کہ جس کا لنک شاید آپ کو ڈسکرپشن بھی ملے گا، نہیں تو میرے چینل پر وہ موجود ہے، جو رجت کا آخری حل ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو پہلے کریں اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اثر کرے گا۔ لیکن سب سے پہلی شرط آج کے وظیفے کی بھی یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ دوستو، انسان جب اللہ کا بن جاتا ہے نا تو مولا کریم دنیا کائنات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کے قریب ہی نہیں جاتا، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہی نہیں ہے، پھر مولا کریم اس شخص کو رسوا کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کائنات میں جو بھی وہ امیدیں رکھتا ہے اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، بالکل پوری نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اسی عبادت میں انسان معراج کا رتبہ پاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، کہ انسان جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ کوشش فرمایا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں، کہ توبہ واحد ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے مشکلات
حل ہوتی ہیں توبہ کرنے سے۔ انسان جو رب سے مانگتا ہے مولا کریم عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کی جناب علی جہاں تلاوت کرتا ہے وہاں جادو ٹونے نہیں ہوتے، رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، نحوست ڈیرے نہیں لگاتی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انسان قرآن کریم کی تلاوت جب صبح اٹھ کر کرتا ہے تو سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے مولا کریم۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ ایک تو شرط پوری ہو جائے گی، دوسرا مولا کریم اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، جگہ ایک مقرر کریں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے، وقت ایک مقرر کریں۔ اور اس وظیفے کی 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جو تعداد میں بتاؤں اس تعداد سے زیادہ ہو جائے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے جو وظیفہ میں بتاؤں۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ رات کے وقت کرنا ہے، دن کے وقت نہیں کرنا۔ رات کے وقت بے شک آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کر لیں یا عشاء کی نماز پڑھ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کرنا رات کو ہے۔ رات سورج غروب ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک یہ رات ہوتی ہے۔ آپ اس ٹائم میں جس وقت بھی کریں، اسلام کے اندر رات یہی ہے۔ اور کوشش فرمائیں کہ ان مکمل شرائط کے ساتھ عمل کریں۔ اور آخری شرط اس کی یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ تھوڑا سا صدقہ کریں گے، صدقہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والا انسان اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کریں۔ اب تو زکوٰۃ کا موسم ہے، میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ فطر کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا، لازمی نہیں ہے کہ کوئی 1000 روپے، نہ، یہ بڑا ہی مقدس کام ہے، کام ہوتے رہتے ہیں، مدارس کے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گزارش صرف اتنی کرتا ہوں کہ نیکی کے کام میں تاکہ آپ کا بھی جناب علی حصہ رل جائے، یہ وہ نیکی کا کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگرچہ تھوڑا سا صدقہ کریں گے نا، حقیقت بات ہے جب قبر میں جائیں گے اس کا ثواب دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ اور مسافر طلباء کے راشن میں خرچ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش فرمائیں جتنا ہو سکے تھوڑا زیادہ لازمی اس مقدس کام میں حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسے اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ اور 25 رمضان المبارک کو الحمدللہ مدرسے کے طلباء کا ختم شریف بھی ہے اور خصوصاً دعا بھی کی جائے گی۔
کوشش فرمائیں کہ اس ختم شریف کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اور دوسرے مسجد کے پنکھے چاہیے، مسجد کے صفحے چاہیے، ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے صدقے مولا کریم دنیا اور آخرت سنوار دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹک ٹاک پر میری ویڈیو جناب علی اپلوڈ کر کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ وہاں پر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور نیچے نمبر اپنے لکھ دیتے ہیں کہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے جناب علی تشریف لیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم ناجائز کام نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا صرف ایک ہی نمبر ہے جو آپ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں، بس اس کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے، صرف یہی نمبر ہے، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی نمبر نہیں ہے میرا۔ اگر کوئی آپ سے پیسے لوٹتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں کہ ٹک ٹاک پر میرا صرف اکاؤنٹ مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ ہے، سنیپ چیٹ پہ بھی میرا اکاؤنٹ مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ ہے، تحفظ جناب علی انسٹاگرام پہ بھی تحریک تحفظ اسلام کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، اگر فالو کریں تو اکاؤنٹ وہاں بھی موجود ہے، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی وہ اکاؤنٹ جو ہے ان کا لنک موجود ہوتا ہے، تو کسی لٹیرے کے ہاتھ میں مت چڑھیں۔ تو آج کا جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم، اور پھر الحمد شریف، اور پھر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود کریں گے، رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، الحمد شریف اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجود کریں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اپنے اس شخص کا ذہن میں تصور رکھ کر کہ جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس شخص کو آپ چاہتے ہیں، اس شخص کا ذہن کے اندر تصور رکھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 313 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور کھڑے ہو جانا ہے۔ یعنی ایک رات اس طریقے سے کرنا ہے، پھر دوسری رات بھی اس طریقے سے، پھر تیسری رات بھی اسی طریقے سے، بلا ناغہ 5 دن تک کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر پتھر دل کیوں نہیں ہے انسان، فرعون سے تو کوئی پتھر دل زیادہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں پتھر دل انسان بھی پگھل کر آپ کے قدموں میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، بلا ناغہ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔